بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شاہی خاندان موت پر کیسے سوگ مناتا ہے؟ امریکہ جوہری معاہدے کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ کرے۔ ایران: ہمیں دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رہا تو زیادہ دیر صبر نہیں کروں گا۔ عمران خان: شنگھائی تعاون تنظیم میں رکن ممالک کے لیے ایک کرنسی کی تجویز۔ روس سے گیس فراہمی منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی میں اتفاق۔ یوکرین میں بڑی اجتماعی قبر دریافت۔ یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ پوپ فرانسس: ملکہ برطانیہ کا آخری دیدار کے لیے پھول کم پڑ گئے۔ ملکہ برطانیہ کی باڈی کئی سال تک تازہ رہے گی۔ ملکہ کے تابوت اور قبر سے متعلق انکشافات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایسی روایات کی تاریخ جو برطانیہ کے شاہی خاندان میں کسی کی موت کے بعد ادا کی جاتی ہے، ان میں سے چند روایات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ 8 ستمبر کو ملکہ الزبتھ دوم کی موت کے بعد سوگ کا اعلان کیا گیا، جو ملکہ کی تدفین کے 7 روز بعد تک جاری رہے گا۔ سوگ منانے کی پہلی علامت برطانیہ کی سرکاری عمارتوں اور شاہی خاندان سے منسلک عمارتوں پر پرچم کو سرنگو کرنے سے متعلق ہے۔ پرچم سرنگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم فلیگ پول پر 2/3 نیچے تک اتار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس روایت کی جڑیں 17ویں صدی سے ملتی ہیں۔ فلیگ پول پر پرچم نیچا کرنے سے اوپر جگہ خالی ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ دکھائی دینے والے پرچم سے اوپر ایک نہ دکھائی دینے والا پرچم بھی ہے، جو کسی بڑی شخصیت کی موت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرچم سرنگو کرنے کی اس روایت کا آغاز بحری جہازوں پر ہوا تھا، جہاں جہاز کے کپتان یا سینئر آفیسر کی موت پر اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ جہاز کا عملہ اس کا اظہار پرچم سرنگو کر کے کرتا تھا۔ اس روایت یا قانون کا اطلاق شاہی پرچم یا رائل اسٹینڈرڈ یعنی اس پرچم پر نہیں ہوتا جو کسی مقام یا عمارت میں بادشاہ یا ملکہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہو۔ یوں شاہی پرچم کبھی بھی سرنگو نہیں کیا جاتا، کیونکہ بادشاہت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جیسے ملکہ کی وفات ہوتے ہی ان کے بڑے صاحبزادے چارلس برطانیہ کے بادشاہ بن گئے اور انہیں شاہ چارلس سوم کہا جانے لگا۔ برطانیہ میں شاہی پرچم کے علاوہ تمام پرچم ملکہ تدفین کے دوسرے روز صبح 8 بجے تک سرنگو رہیں گے۔ ملکہ کی وفات کے بعد 10 ستمبر کو پرچم سرنگو نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ اس روز چارلس کی بادشاہت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ اس موقع کی مناسبت سے 10 ستمبر کو برطانیہ بھر میں تمام پرچم کئی گھنٹوں تک لہرائے گئے اور بعد میں انہیں سرنگو کر دیا گیا۔ شاہی سوگ کے ساتھ منسلک ایک روایت توپوں کی سلامی ہے۔ برطانیہ کی عسکری تاریخ کے مطابق اس روایت کا آغاز 15ویں صدی میں اس وقت ہوا تھا جب برطانیہ کے بحری جنگی جہاز کسی غیر ملکی بندرگاہ پر پہنچتے تو اس سے پہلے جہاز پر لگی توپوں کا رخ سمندر کی جانب کر کے گولے برسائے جاتے تھے۔ اس کا مقصد بندرگاہ والوں کو یہ پیغام دینا ہوتا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، بلکہ دیکھو ہم نے اپنے ہتھیار خالی کر دیے ہیں۔ تاہم سن 1808 تک شاہی خاندان اور غیر ملکی سربراہان مملکت کے لیے توپوں کی سلامی کو لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ملکہ کی وفات اور شاہ چارلس کے بادشاہ بننے کے اعلان پر دونوں مرتبہ توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملکہ کی وفات کے دوسرے دن یعنی 9 ستمبر کو لندن کے ہائیڈ پارک میں 96 توپوں سے سلامی دی گئی۔ کیونکہ ملکہ کی وفات 96 برس کی عمر میں ہوئی تھی، غم کے موقع پر گھنٹیاں بجانے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ جس دن ملکہ کی وفات ہوئی اس سے اگلے روز چرچ آف انگلینڈ کے کلیساؤں پہ گھنٹیاں بجائی گئیں۔ ملکہ کی وفات برطانوی تاریخ کے ان چند مواقعوں میں سے ایک ہے جب گھنٹیوں کا سانس گھونٹ کر بجایا گیا۔ اس ٹیکنیک میں گھنٹیوں کے دونوں سروں پر پیر لگائے جاتے ہیں۔
تاکہ گھنٹی کی گونج پیدا نہ ہو سکے، لیکن بعد میں جب شاہ چارلس کی بادشاہت کے اعلان پر خوشی کا اظہار مقصود تھا تو پورے زور و شور سے گھنٹیاں بجائی گئیں۔ انگلینڈ میں گھنٹیاں بجانے کی روایت 7ویں صدی عیسوی میں بھی موجود تھی۔ ملکہ کی وفات کے ایک دن بعد یہ گھنٹی بھی 96 مرتبہ بجائی گئی تھی۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری معاہدے کے بارے آخری فیصلے تک پہنچنا امریکہ کی گردن پر ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ موجود اختلافات بیرونی مداخلت کے باعث حل نہیں ہو پائے۔ خطے کے تمام مسائل قابل حل ہیں بشرطے کہ اس حوالے سے ہونے والی بیرونی مداخلت کو روک دیا جائے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جاری ایرانی اختلافات اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے متعدد مذاکرات کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اب تک دونوں ممالک کے درمیان 5 مذاکراتی نشستیں منعقد ہو چکی ہیں، جبکہ ایران کا ماننا ہے کہ اگر بیرونی فریقوں کی مداخلت روک دی جائے تو خطے کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بلا واسطہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ ایرانی قومی مفاد کی حفاظت امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر منحصر بھی نہیں۔ تاہم ویانا میں جاری جوہری مذاکرات عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سیف گارڈ معاہدے سے متعلق مسائل کا حل ہے۔ ہم عراق میں ایک مضبوط حکومت کے مشاہدے پر خوش ہوں گے، جبکہ عراقیوں کو اپنے ملک میں امریکیوں کی مزید موجودگی کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے عائد کیے جانے کے بارے میں کہا کہ اگر امریکہ اتفاق نظر چاہتا ہے تو وہ جوہری مذاکرات کے دوران نئی پابندیاں ہی کیوں عائد کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغرب ایران سے پرامن جوہری سرگرمیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کی بجائے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے حامل اسرائیل سے یہی مطالبہ کرے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت جتنی مقبول تحریک انصاف ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مقبولیت کسی پارٹی کو نہیں ملی۔ تحریک انصاف ہی واحد پارٹی ہے جو پورے ملک کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ جب ہم حکومت میں آئے تو ملکی ذخائر 9 ارب ڈالر تھے، جب کہ ہماری حکومت گرائی گئی تو ملکی ذخائر 16.2 ارب ڈالر تھے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا، جبکہ اس حکومت نے مہنگا کر دیا ہے۔ ان کے زر خرید میڈیا نے ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل تھے۔ میں ہر جگہ بتاتا رہا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے۔ اب یہ خود ایکسپوز ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا مقصد مہنگائی کم کرنا تھا ہی نہیں۔ آج میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے تو فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہوں گے۔ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن بننے کے بعد تنظیم کے رکن ممالک کے لیے ایک کرنسی کی تجویز پیش کر دی ہے۔ ایران نے ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ تنظیم کی رکنیت پر دستخط کر دیے ہیں۔ تنظیم کی مکمل رکنیت حاصل ہونے کے بعد دیگر رکن ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات نئے مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، جو کہ معیشت اور تجارت سمیت کئی شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا باعث بنیں گے۔ بذریعہ پائپ لائن پاکستان کو گیس فراہمی کے مجوزہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی، جس میں روس سے پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کو گیس کی فراہمی کے منصوبے پر کام کرنے پر ترکی اور پاکستان کے درمیان اتفاق کیا گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ روس، قازقستان اور ازبکستان میں کسی حد تک گیس پائپ لائن کے لیے بنیادی ڈھانچے پہلے سے موجود ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم جنوب مشرقی ایشیا اور مجموعی طور پر ایشیا میں پاکستان کو اپنا ترجیحی شراکت دار تصور کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان نہایت مثبت انداز میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں، جس پر ہمیں بے حد خوشی ہے۔ یوکرینی حکام کو روس کے قبضے سے چھڑائے جانے والے علاقے میں ایسی اجتماعی قبر ملی ہے جس میں 440 افراد کو دفن کیا گیا تھا۔
علاقائی پولیس چیف نے بتایا کہ قبر ازیوم کے علاقے سے ملی ہے، جہاں چند روز پہلے ہی روسی افواج پسپا ہوئی تھی۔ روس کے ہزاروں فوجی اس علاقے سے نکل گئے تھے، جس کو وہ طویل عرصے تک لاجسٹک مرکز کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ روسی فوجی جاتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دوسرا سامان بھی چھوڑ گئے تھے، جو قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں ملنے والی سب سے بڑی اجتماعی قبر ہے، جبکہ روس کی جانب سے بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ صدر یوکرینی نے رات ویڈیو میں خطاب میں کہا کہ روس جاتے ہوئے پیچھے اموات چھوڑ رہا ہے، جس کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے اور آگے بڑھنے کی رفتار کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ روسی صدر پوٹن کی جانب سے ابھی تک ان کے فوجوں کی نقصان اور پیچھے ہٹنے کے حوالے سے کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس علاقے کے ایک شخص کا کہنا تھا کہ بجلی ہے، نہ ہی کسی سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ۔ اگر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی تو ہم کم از کم اپنے گھر والوں سے تو بات کر لیتے۔ پوپ فرانسس نے دفاع کے لیے یوکرین کو اسلحہ فروخت کی حمایت کر دی ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ یوکرین ہتھیار دفاع کے لیے استعمال کرے تو اسے فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ دفاع کے لیے یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ یوکرین کو دفاع کے لیے اسلحے کی فروخت سیاسی فیصلہ ہوگا جو درست تصور ہوگا۔ ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے اقدام ظاہر کرتا ہے کہ آپ محب وطن ہے۔ یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ ملکہ برطانیہ کے آخری دیدار کے لیے ہزاروں افراد کی ویسٹ منسٹر کے باہر طویل قطاریں ہیں، جنہیں کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ملکہ کا تابوت 4 دن تک ویسٹ منسٹر ہال میں رہے گا۔ آخری روز تک 7,50,000 سے زائد افراد ملکہ کے دیدار کے لیے آئیں گے۔ ملکہ برطانیہ کے تابوت کی حفاظت پر مامور ایک رائل گارڈز بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جیسے ہی شاہی گارڈ نے دستہ ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہاں پہ کھڑا گارڈ اچانک سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا، جسے دوسرے محافظوں نے اٹھایا۔ ملکہ کے تابوت کی حفاظت پر شاہی گارڈز کا عملہ 24 گھنٹے تعینات ہے۔ دوسری جانب ملکہ کے انتقال پر پھولوں کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ترکی سے پھول ٹرکوں کی بجائے کارگو طیارے پر برطانیہ پہنچائے جانے لگے ہیں۔ ترکی کے مطابق برطانیہ سے پھولوں کے آرڈرز میں 90% اضافہ ہوا ہے، تاہم ترک پھول فروش صرف 40% مانگ کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں پیداوار کم ہو رہی ہے، ترکی نے آخری رسومات کے لیے 13 ٹن وزنی 5 لاکھ سے زائد پھولوں کی ترسیل شروع کر دی ہے۔ برطانیہ پر حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کے آخری سفر کی تیاریاں کئی برسوں سے جاری تھیں اور ملکہ کے لیے شاہی تابوت تیار کیا گیا تھا۔ بلوت کا درخت برطانیہ کے مشہور ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ یہ لکڑی آج کل بہت ہی نایاب ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق تابوت کو سیسہ سے تراشا گیا ہے، جس کی بدولت تابوت کو دفنانے کے بعد باڈی زیادہ دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ سیسے کی مدد سے بنایا گیا تابوت نمی اور ہوا کو اندر جانے سے روکتا ہے، لیکن سیسے کی موجودگی کی وجہ سے تابوت کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس تابوت کو مخصوص کاریگروں نے تیار کیا ہے اور تابوت پر پیتل کے کڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس تابوت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس پر رکھا سامان بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس تابوت کو 8 لوگ مل کر اٹھائیں گے۔ ملکہ الزبیتھ دوم کے شوہر شہزادہ فلپ، جو گزشتہ برس 9 اپریل کو 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، انہیں ابھی تک اس جگہ پر دفن نہیں کیا گیا۔ ملکہ الزبیتھ دوم کے شوہر شہزادہ فلپ، جو گزشتہ برس 9 اپریل کو 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اب ان کی میت کو بھی اسی یادگار میں منتقل کیا جائے گا تاکہ میاں بیوی موت کے بعد بھی اکٹھے ہو جائیں۔ دوستو، کوک یا پیپسی مشروبات وغیرہ کی کسی بوتل میں اکھڑا ہوا دانت یا ناخن ڈال دیا جائے تو وہ 2 دن میں گل کر اور 2 ہفتے میں اندر مکس ہو جائے گا، جبکہ یہی دانت، ہڈیاں اور ناخن انسان کے مرنے کے بعد ہزارہا سال تک محفوظ حالت میں مل سکتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بچے دیوانہ وار ان مشروبات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اس مطالبے کی وجہ ان کمپنیوں کی طرف سے انتہائی سحر انگیز اور گمراہ کن اشتہار بازی ہے، جس میں معصوم بچے مشہور کرکٹرز، فلم سٹارز اور من پسند ہیرو کو انتہائی جذباتی انداز میں یہ مشروب پیتے ہوئے دیکھ کر ان کے انداز میں ان کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اشتہار یا ایڈورٹائزمنٹ ننھے منھے بچوں کو مرعوب کر کے ان مشروب کا عادی بنا ڈالتی ہیں۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ہم آدھا منافع اس بات پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ لوگ کوئی اور مشروب مانگنے کی بجائے پیپسی یا کوک کا نام لے کر مشروب طلب کریں۔ ظاہر ہے دوستو، اس اشتہار بازی کا خرچ استعمال کرنے والے ہی کی جیب سے پورا کیا جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیس کو، جس کو ہم سانس کے ذریعے پھیپھڑوں سے باہر نکالتے ہیں، لیکن پیپسی اور کوکا کولا پانی میں اس گیس کو گزار کر جذب کیا جاتا ہے، جسے ہم منہ کے ذریعے دوبارہ اپنے معدے میں اتار دیتے ہیں۔ ان مشروبات کی تیزابیت کا درجہ 3.4 ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم کی تیزابیت سے 3 یا 4 گنا زیادہ۔ اس درجے کی تیزابیت ہڈیوں اور دانتوں کو بالکل گلا کر رکھ دیتی ہے، اور یاد رہے دوستو کہ انسانی ہڈیاں 30 سال کے بعد بننا بند ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے دوران ان مشروبات کے استعمال سے ہاضمے کے مددگار کیمیائی مادے تحلیل ہو کر معدے پر مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ جلد ہی جواب دے جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر معدے میں زہریلے مادے بنتے ہیں جو انتڑیوں میں جذب ہو کر جسم کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ان مشروبات کو مسلسل استعمال کرنے سے ہڈیوں کا درد، کمر کا درد اور بعض اوقات معمولی چوٹ سے ہڈیوں کا ٹوٹ جانا عام علامت ہے۔ ان مشروبات کے زیادہ استعمال سے ہیجان، بے چینی، رائشہ، دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ دل کی چال میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سر درد کے ساتھ تمام جسم کے دردوں تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے میں 4 لیٹر ایسے مشروب پینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور 2-2.5 لیٹر پینے سے بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ ایسے مشروبات بچے کی ذہنی صحت پر اثر ڈالتے ہیں، بچے کو ضدی بنا ڈالتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرنا اور آپس میں مار کٹائی کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ذہانت میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان مشروبات کا کثرت سے استعمال جگر کے امراض کا باعث بنتا ہے، جو کہ اس مرض کی الکحل کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے۔ لمبے عرصے تک استعمال سے معدے کی جھلی کو نقصان، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان مشروبات کی بجائے ہمیں اس کے متبادل مشروبات کو اپنانا چاہیے، جیسا کہ دودھ کے مشروبات سادہ یا ذائقے دار، مثلاً الائچی اور بادام پستے کی کترن کے ساتھ مشروبات، ادرک اور شہد کے ساتھ، کھجور کے مرکب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آم، کیلا، سیب کے ملک شیک یا لسی یا سادہ یا ذائقے دار، خشخاش، بادام کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے مشروبات، لیموں، گڑ اور نمک کے ساتھ، آلو بخارے اور املی کا شربت، تازہ جوسز مثلاً گاجر کا جوس، سیب کا جوس یا انار کا جوس۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔